السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، جنہوں نے شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے فلور آف دا ہاؤس پہ یعنی کہ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے نازیبا گفتگو کی، وہی خواجہ آصف صاحب جو سن 2018 کے انتخابات کے بارے میں خود یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نشست پر ہار رہے تھے کہ ایک اہم جگہ پر ان کو کال کرنا پڑی اور انہوں نے وہاں پر فون کر کے اطلاع دی کہ میں ہار رہا ہوں، اور اس کال کے نتیجے میں اور اس مدد مانگنے کے نتیجے میں وہ سیٹ جیتنے میں سیالکوٹ سے کامیاب ہو گئے۔ وہی خواجہ آصف صاحب جو گزشتہ سال ہماری اکانومی کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی اکانومی ہماری وینٹیلیٹر پر ہے، وہی خواجہ آصف صاحب اب دوبارہ سے فلور آف دا ہاؤس پہ کہ جہاں پر عوام کے حق میں فیصلے ہونے ہیں، عوام کے لیے قانون سازی ہونی ہے، نہ کہ یہ کہ وہاں پر عوامی ووٹوں پر منتخب ان نمائندوں نے کھڑے ہو کر عوام کو ہی گالیاں دینی ہیں، تو وہیں پر خواجہ آصف صاحب ان تمام پاکستانیوں کی دل آزاری کرتے ہوئے پائے گئے کہ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ پی ڈی ایم یا پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹرز نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ جب پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو باہر سے ریمیٹنسز بھیجا کرتے تھے، اور جیسے ہی حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کے باہر سے پاکستانیوں نے پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجنا چھوڑ دیں، کیونکہ اعتماد ہی نہیں تھا، بھروسہ ہی نہیں تھا اس سیٹ اپ پہ، اس رجیم چینج پر، تو لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم اپنا پیسہ نہیں بھیجیں گے۔ وہی خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو یہاں پر آ کر اپنی جائیدادیں وائدادیں بھی بیچ کر نکل جاتے ہیں، اور یہاں پر صرف اپنے جو بزرگ ہیں ان کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کو دفنانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ دفنانے کے لیے بھی نہیں آتے، وہیں پہ رہتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کو یہ بات کہتے ہوئے اس وقت خود بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے جب ان کی والدہ کی کلثوم نواز صاحبہ کی وفات ہوئی تھی تو دونوں ہی پاکستان نہیں آئے تھے۔ آئی ریپیٹ، حسن نواز اور حسین نواز اپنی والدہ کلثوم نواز صاحبہ کی وفات پر پاکستان نہیں آئے تھے۔ اب خواجہ آصف صاحب یہ ان تمام پاکستانیوں کے بارے میں یہ جملے کہہ رہے تھے کہ جو ویسٹ میں ہیں، یعنی کہ یو کے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ان ممالک میں ہیں، لیکن جو جی سی سی کنٹریز ہیں یعنی کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں جس میں متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، آپ سعودی عربیہ ہے، ان ممالک میں خاص طور پر اگر آپ بات کریں، اور بہت بڑی تعداد میں پاکستانی متحدہ عرب امارات میں ہیں اور سعودی عربیہ میں، جب ہم خلیجی ریاستوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ اصل وہ لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں، جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں، اور محنت مزدوری کر کے اپنے یہاں پر پاکستان پیسہ بھجواتے ہیں۔ وہ اس لیے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کریں گے یا ووٹ دیں گے جب بھی ٹائم آئے گا، یا جب بھی وہ پاکستان اگر آ رہے ہوئے۔ جناب میں اب سے کچھ ہی دن پہلے دبئی سے واپس آیا ہوں، اور جب میں دبئی میں تھا میں نے آپ کو اس سے پہلے اپنے ویلاگ میں بتایا بھی تھا کہ میں جا رہا ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ میں آ گیا ہوں۔ تو میں جب وہاں پر تھا تو میں نے بے شمار پاکستانیوں سے بات کی۔ جاتے ہی پہلے دن جس پاکستانی سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے پتہ ہے کیا کہا، جس کا خواجہ آصف صاحب سمجھتے ہیں کہ جی جو ان جی سی سی کنٹریز میں پاکستانی رہتے ہیں وہ پاکستان میں ضرور پیسہ بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے ہم بینک کے ذریعے پیسہ نہیں بھیجتے، ہم دوسری طرح سے اپنے وہ پیسے پاکستان بھجوا دیتے ہیں اپنی فیملی کو۔ انہوں نے کہا ہمیں مہنگا پڑتا ہے لیکن پھر بھی ہم اسی طریقے سے بھجواتے ہیں، اور ہم اسی طریقے سے بھجواتے رہیں گے کیونکہ اعتماد نہیں ہے پی ڈی ایم پر۔ اسی طرح سے آپ نے ابھی خواجہ آصف صاحب پارا چنار کی بات کی۔ پارا چنار کا ایک ایسا لڑکا مجھے وہاں پر ملا دبئی میں جس نے کہا کہ جی کووڈ کے دنوں میں بڑے برے حالات تھے، کوئی کام نہیں تھا، بامشکل وہ اگر فرض کریں اس کی رہائش کا کوئی 2500 یا 1500 اس کا اگر درہم کرایہ تھا تو مشکل سے 500 یا 600 درہم وہ کما پاتا تھا، یعنی کہ کھانا پینا اپنا پاکستان بھیجنا تو دور کی بات، اپنی رہائش کا کرایہ بھی نہیں دے پاتا تھا۔ اس کا مجھے یہ کہنا تھا کہ جی اس نے اس کے بعد، اور محنتی اتنا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ 12 گھنٹے تو روٹین کی بات ہے نا، کہ 12 گھنٹے تو روزانہ کام کرتے ہیں، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے نان سٹاپ کام کرتا رہا، اور اس کام کو کرنے کی سب سے بڑی وجہ اس کی کیا تھی کہ پاکستان وہ پیسے بھجوا سکے، اور وہ جو کووڈ کے پیریڈ میں نقصان ہوا ہے یعنی کہ آمدنی نہیں ہو سکی ہے، اس آمدنی کو، اس گیپ کو وہ کور کر سکے، تو وہ 20 گھنٹے کام کرتا رہا، جس سے پھر اس کی بعد میں جا کر، اور 1-1.5 سال اس طرح سے اس نے کام کیا، اور اس کی طبیعت بھی بعد میں خراب ہوئی، اور ڈاکٹر نے پھر اسے سختی سے منع کیا کہ تم نے اب اس طرح سے کام نہیں کرنا، تو جا کر وہ کہیں رکا، ورنہ اس نے کام اپنا اسی طرح جاری رکھنا تھا۔ اور اس نے کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے
اپنی ماں سے آتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تب تک واپس نہیں آؤں گا کہ جب تک ہم اپنا مکان نہیں بنا لیتے. اس نے کہا کہ جی اب ہمارا مکان بن گیا ہے، لیکن 5 سال ہو گئے ہیں وہ پاکستان واپس نہیں گیا ہے اور ابھی بھی اسی طرح سے محنت کر رہا ہے. ایک اور اسی طرح کے پاکستانی سے ملاقات ہوئی، اس نے بی ایس سی کیا ہوا ہے، بی ایس سی آنرز، اور وہاں پر مزدوری کر رہا ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگوں سے میری متحدہ عرب امارات میں بات ہوئی ہے سب کے سب عمران خان کے دیوانے. میں سن کر حیران رہ گیا. میں نے کوشش بھی کی کہ میں انہیں کہوں کہ جی نہیں، خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، خان صاحب نے یہ غلطی کی، وہ غلطی کی، دیکھیں نواز شریف صاحب ٹھیک تھے، بہتر تھے، شہباز شریف صاحب بہتر ہیں. ایک بھی مجھے، ایک ہوتا نا ایک بندہ مل جائے، مجھے ایک بھی بندہ ایسا متحدہ عرب امارات میں نہیں ملا جو پی ڈی ایم کے اور خاص طور پہ میاں محمد نواز شریف کے حق میں بات کرے. سب کے سب عمران خان کے دیوانے، اور وہاں پر محنت کر رہے ہیں، اور محنت کر کے وہ پیسہ گھر بھجوا رہے ہیں، اپنی فیملی کو بھجوا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ حق حلال کی کمائیں. اور پریشان پاکستان کو لے کر، پاکستان کے حالات کو لے کر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پریشانی ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے کہ جی ہمارے گھر والے وہاں پر ہیں، کیا ہمارے گھر والے محفوظ ہیں، کیا جو ہم پیسہ بھیج رہے ہیں محفوظ ہے، کیا ہمارا جو مکان ہم نے محنت مزدوری کر کے بنایا ہے وہ کیا محفوظ ہے یا نہیں ہے. اب آپ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کی اگر آپ قدر نہیں کریں گے، اگر آپ انہیں ووٹ کا حق نہیں دیں گے، کیونکہ اب آپ نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ ریمیٹنسز بھیجیں تو آپ کو اسپیشل پاسپورٹ ملے گا، آپ کو یہاں پر اگر پراپرٹی آپ لیں گے اور بینک کے ذریعے پیسہ بھجوا رہے ہوں گے اور یہاں پر بینک میں ریسیو ہو رہا ہوگا. ایک تو یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی بینکس ہیں، اگر آپ کی باہر سے کوئی فورن کرنسی آ رہی ہے، ڈالرز، پاؤنڈز، درہم، ریال، تو وہ آپ کا اگر یہاں پر فورن کرنسی اکاؤنٹ بھی ہے، یعنی کہ اگر ڈالرز اکاؤنٹ ہے یا آپ کے پاس درہمز کا اکاؤنٹ ہے یا کسی اور فورن کرنسی کا اکاؤنٹ ہے، جاپنیز ین کا اکاؤنٹ ہے، تو وہ جب آپ کے پیسے وہاں سے آتے ہیں تو وہ کنورٹ کر کے آپ کو پی کے آر میں دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاکستانی روپیے اکاؤنٹ میں دیتے ہیں، آپ کو فورن کرنسی نہیں دیتے. تو بہرحال اسحاق ڈار صاحب نے کہا بھی کہ جی آپ وہاں سے ریمیٹنس بھیجیں، اور اگر آپ بینک کے ذریعے بھیجیں گے اور پراپرٹی لیں گے تو اس پر آپ کو کوئی ٹیکسز نہیں ملیں گے. میں نے وہاں پر لوگوں سے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا جی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ آپ کو ٹیکسز سے چھوٹ ملے گی اور آپ یہاں پہ پراپرٹی بھی لے سکتے ہیں اور بینک کے ذریعے اگر آپ پیسے بھجوائیں. انہوں نے کہا یہ تو ابھی وہ اعلان کر رہے ہیں نا، آگے جا کر 4 مہینے بعد کیا کرتے ہیں، کوئی نئی پالیسی لے آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. یہ تو صرف لوگوں کو ٹریپ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اور ان کا ساتھ میں یہ کہنا کہ جی ہمیں کوئی اسپیشل پاسپورٹ ملے گا اگر ہم پاکستان ریمیٹنسز بھیجیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بس پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی دنیا میں عزت چاہیے. یہ لوگوں کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اور پاکستانی پاسپورٹ کی، سبز پاسپورٹ کی عزت ہو. دنیا جو ہے وہ پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھے. آج کل لوگوں کا کہنا تھا کہ آج کل لوگ ہمیں جو ہے نا دیکھ کر یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم پر ترس کھا رہے ہوتے ہیں کہ بیچارے مشکل میں ہیں، یہ پسے ہوئے ہیں، یہ دیوار سے ان کو لگایا گیا ہے. تو لوگ وہاں پر محنت مزدوری جو کر رہے ہیں نا متحدہ عرب امارات میں اور اسی طرح اور مختلف مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں، تو خواجہ آصف صاحب کو اگر لگتا ہے کہ جی وہ پی ایم ایل این کو بڑا سپورٹ کریں گے تو ایسا نہیں. اور جہاں تک ریمیٹنسز کی بات ہے تو دیکھیں کانفیڈنس اگر بحال ہونا ہے خواجہ آصف صاحب تو اکراس دا بورڈ تمام لوگوں پر وہ کانفیڈنس بحال ہونا ہے، صرف کسی مخصوص علاقے یا کسی مخصوص ملک میں رہنے والے پاکستانیوں پہ نہیں ہونا ہے. تو لہٰذا جو یہ کہہ کر انہوں نے وہاں کی پاکستانیوں کی دل آزاری کی ہے، ان کو چاہیے کہ اس پر وہ ان سے معافی مانگیں اور شرم بھی آنی چاہیے. وہ کہتے ہیں انہوں نے خود ہی کہا تھا خواجہ آصف صاحب نے، یہ شروع میں نے نہیں کہا، ایڈ کر دیتا ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو خواجہ آصف صاحب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ مزید آپ کے لیے تفصیلات، اطلاعات لے کر حاضر ہوتا رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.